بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اختلافات وہیں پر ہوتے ہیں جہاں شعور ہوتا ہے، جہاں پر اختلافات نہیں ہوتے وہاں پر شعور نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیاسی مخالفت، نظریاتی مخالفت کو ذاتی مخالفت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ ایک الگ میٹر ہے، اس کو دوسرے معاملات کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہیے۔ اختلافات ہوں گے تو بہت سی باتیں ایسی واضح ہو جائیں گی جن کا علم نہیں ہوتا۔ اختلافات کسی حد تک رہیں تو بہتر ہوتا ہے، اس کو ذاتی معاملات میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ اسی طرح جب معاشرہ ترقی کرتا ہے تو کسی ایک شخص کی وجہ سے ترقی نہیں کرتا، بہت سی ایسی شخصیات جو سامنے نہیں آتی لیکن ان کی وجہ سے معاشرہ ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ شعور جو ہے یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، یہ اپنے آپ کو بدلنے سے آتا ہے۔ آپ دوسرے کسی بھی شخص کو اپنی رسم و رواج پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ اگر ایک روم میں 10 لوگ رہتے ہیں تو آپ کو ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے حساب سے رہنا پڑے گا، آپ اپنے قاعدے قانون وہاں پر لاگو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے اور دوسرے لوگوں کا الگ ہے، تو آپ اپنے طور طریقے دوسروں کو نہیں سکھا سکتے۔ آپ اپنے آپ میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کا طریقہ فالو کر لے ہے۔ جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے، جب تک آپ اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، تب تک آپ کسی اور کو نہیں بدل سکتے۔ ایک معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی سڑکیں بنانے سے یا بڑے بڑے مکان بنانے سے نہیں بدلتا، وہ بدلتا ہے تو کسی کی سوچ سے بدلتا ہے۔ عالیشان گھر بنانے سے، بڑے بڑے محلات بنانے سے شعور نہیں آتا، شعور آتا ہے تو صرف اچھی سوچ سے۔ اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو غیر بھی آپ کے پاس ضرور آئیں گے، اور اگر آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے تو آپ کے اپنے بھی آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ انسان کے سامنے دو ہی راستے واضح طور پر ہوتے ہیں، ایک صحیح راستہ ہوتا ہے اور ایک غلط راستہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں کشتیوں پر سوار ہو کر انسان کبھی بھی کنارے پر نہیں پہنچ پاتا۔ کوشش کرنے سے انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے، بظاہر یہ کہ اگر وہ کوشش کرے، اگر وہ خود کو بدلنا چاہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی پسماندہ سوچ ہے تو اس کو غلط کہا جائے، اگر کسی کی چھوٹی سوچ ہے تو اس کو غلط کہا جائے۔ وہ اپنے طور طریقے سے بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن سب کچھ وہی نہیں ہوتا۔ دنیا کو سمجھنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، خود میں ایک اعتماد پیدا کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ایسے تو سبھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے، لیکن جب آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کے پاس نہیں ہوتے، آپ کی تنہائی آپ کے پاس ہوتی ہے، تو آپ کو خوب اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ ثابت قدم رہیں گے، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، اور اگر آپ ثابت قدم نہیں ہیں، آپ کو واضح ان چیزوں کا فرق نظر آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پڑھ کر دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ وہ صرف کتابوں کی حد تک سمجھنا الگ بات ہے۔ جب تک آپ خود باہر نہیں نکلیں گے، آپ کا خود کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، آپ نہیں سمجھ پائیں گے صحیح اور غلط کیا ہے۔ صحیح بس یہی ہے کہ اللہ پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہمیشہ رہتی ہے، ہمیں اچھی سوچ، اچھا شعور، اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے معمولی بحث، یہ معمول کا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ اپنی ہی باتیں نہیں منوائی جا سکتی، دوسروں کی بھی ماننی پڑتی ہیں اگر وہ سچے ہوں تو۔ کسی سے کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عاجزی بہت بڑی نعمت ہے، بس خود میں ایک شعور پیدا کریں، اچھی سوچ پیدا کریں،
جب آپ اچھی سوچ پیدا کر لیں گے تو آپ کا معاشرہ بھی بدلنا شروع ہو جائے گا. آپ خود کو بدلیں، آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا بدلے گا، کوئی دوسرے کو دیکھ کر پھر تیسرا بدلے گا. ایسے ہی معاشرے بدلتے ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اچھے اعمال کو دیکھ کر، آپ کے اچھے فعل کو دیکھ کر خود کو کوئی تبدیل کر لے، تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوگی. انسان ہر کسی کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن انسان کی اپنی غلط سوچ انسان کو لے ڈوبتی ہے. تو ناظرین، اپنا اور اپنے اہل و عیال کی خوشیوں کا خیال رکھیے. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.